آپ کا ایک موقف ہے جو افغانستان کے اندر جنرل ضیاء الحق نے اقدام کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے دینی مدارس مذہبی جماعتوں کے لوگ وہاں جا کر لڑے۔ غامدی صاحب نے اس کی بھرپور مخالفت کی، لیکن دوسری طرف بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی تھی اپنی ذات میں ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بعض غامدی صاحب کی تحریروں سے ایسے اشارات ملتے ہیں کہ جیسے وہ یہ جو اقدام تھا کہ روس وہاں پر آ رہا تھا، اس نے یلغار کی، وہاں پر ظلم تھا، اس میں شامل ہونا یہ ان کے نزدیک درست عمل تھا، لیکن جس طریقے سے شامل ہوا گیا اس پر ان کی تنقید تھی۔ ہم صاحب میں اس پہ ذرا آپ سے دو چار کی طرف پوچھنا چاہتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق نے جس وقت مثال کے طور پہ افغانستان میں یہ پوری کی پوری ہمارے ایک پراکسی کے انداز میں وار شروع ہوئی، تو آپ کا بنیادی اختلاف کیا تھا، اور اس زمانے میں آپ نے اس کا اظہار کیا، کیا اس رائے میں کوئی تبدیلی آئی، اور آج کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے کسی ملک پر اگر حملہ کر دیا گیا ہے یا وہاں کوئی ایسا انقلاب برپا کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ اس کے پیچھے کچھ دوسری طاقتیں ہیں اور وہ اس انقلاب کے ذریعے سے اس ملک پر اپنا قبضہ مستحکم کرنا چاہتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے خلاف مزاحمت ہوگی۔ اس مزاحمت کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ قریب کی کوئی ریاست اس مزاحمت کی قیادت کرے۔ میرے نزدیک اس وقت صورتحال یہ تھی کہ افغانستان میں ایک واقعہ ہو گیا۔ افغانستان میں روسیوں نے اپنے طریقے کے مطابق، اس وقت سوویت یونین موجود تھا، حکومتیں قائم کر دیں، ان کے خلاف افغان عوام میں بغاوت کے اثرات پیدا ہوئے۔ ہماری طرف سے گویا ایک مسلمان ملک میں اس طرح کی صورتحال کو درست کرنے کے اقدامات شروع ہوئے، تو اصولی طور پر تو اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو میں نے اس سے پچھلی نشست میں بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بغاوت ہوگی یا اس کو درست کرنے کے لیے کوئی لوگ نکلیں گے، کوئی ظلم کا اقدام ہو گیا ہے تو ان کو سرحدوں کی طرف آنا چاہیے تاکہ ان کو ہمسایوں سے بھی کچھ مدد حاصل ہو سکے۔ تو یہ صورتحال کم و بیش ابتدا میں تھی۔ بتدریج یہ ہوا کہ اس میں مختلف گروہوں کو مسلح کرنا شروع کیا گیا، وہ بنتے چلے گئے۔ اصل میں یہ وہ صورتحال ہے جس سے میرے اختلاف کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے شرط کے طور پہ بتایا بھی تھا، میں نے یہ عرض کیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے اس کو اس طرح ادا کیا کہ اگر آپ یہ مزاحمت کرنا چاہتے تھے تو اس کا طریقہ یہ نہیں تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ پھر آپ یہاں ان کی ایک عبوری حکومت قائم کرتے، ایک شخص کے بارے میں پہلے فیصلہ کرواتے، اس حکومت کا نظم یعنی بعض موقعوں کے اوپر وہ مہاجرت میں بھی قائم ہو جاتا ہے، وہ قائم کر دیتے، اسی کے تحت پھر اگر لڑنا تھا تو لڑا جاتا۔ تو جو شرائط میں نے ابھی بیان کیے ہیں انہی کے بارے میں توجہ دلانے سے یہ عمل شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ اس میں پھر اختلاف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب نوبت وہاں پہنچ گئی کہ اب دہشت گردی ہو گئی، اب خود کش حملے ہوں گے، اب اس طرح بے گناہ لوگوں کو مارا جائے گا، تو ایک ایک چیز کی خلاف ورزی ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی چیز بھی پہلے دن جب سامنے آتی ہے تو اس کی پوری حقیقت کیا ہے وہ واضح نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی اس وقت بھی ہوا۔ یعنی ابتدا میں اس اصول کے بارے میں زیر بحث معاملہ تھا کہ کیا پاکستان کو ان کی مدد کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور ہم حملہ کر کے ان کو کسی صورتحال سے نجات دلا سکتے ہیں تو وہ بھی دلانا چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک تو ظلم و عدوان جہاں بھی ہوگا اس کے خلاف جہاد کا اقدام کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں بات یہاں تک تھی، وہ بتدریج ایک دوسری صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ اکرم صاحب، جو آپ بنیادی شرط بیان کرتے ہیں کہ ایک نظم کے تحت یہ ہونا چاہیے، آپ الٹب جتھوں کو اگر مسلح کر دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں فسادی ہوگا، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جی یہ تو پورا جہاد ایک منظم طریقے سے ISI کی قیادت میں ہوا، اور جو ISI کا جنرل ہوتا تھا گویا کہ وہی اس نظم کا سربراہ ہے، اور اس نے اپنے تحت مختلف لشکروں کو اپنی قیادت میں سرگرم کر دیا، تو باقاعدہ منظم طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر جا کے اقتدار بھی خود ہی سنبھالنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ نظم اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ انارکی پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد اقتدار ان کو ملے، اس کے بعد اقتدار منتقل ہو، کیونکہ اقتدار تو کسی ایک کو منتقل ہونا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا، یعنی اتنے مختلف گروہ بن گئے تھے، اس طرح کے لشکر تھے کہ وہ آپس میں لڑتے رہے۔ ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے پھر طالبان وجود میں لانے پڑے، اور ان کے ذریعے سے طاقت کر کے وہاں طالبان کی حکومت قائم کروائی گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سب کچھ پاکستان کی قیادت میں ہو رہا تھا، لیکن پاکستان کا مدد کرنا ایک اور چیز ہے، اور باقاعدہ وہاں جا کے اس کو ایک صوبہ بنا کے اس پر قبضہ کر لینا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ پھر دوسری بات کر لینی چاہیے تھی، یعنی آپ دونوں میں سے ایک کام کریں گے نا، یا ایک منظم حکومت
وہاں کا نظم سنبھالنے کے لیے اقدام کرے گی، اور یا وہاں کے لوگوں کو اقتدار منتقل کرانے کے لیے اقدام کرے گی۔ اگر دوسری چیز ہے تو اس کے وہ شرائط ہیں جو میں نے بیان کر دی۔